عمران خان دور حکومت کی کامیابی کا بڑا دارومدار ہے اور اس کا بڑا محور ہے وہ کنسٹرکشن پیکیج اور وہ ریلیف پروگرام جو انہوں نے پاکستان کی تعمیراتی صنعت کے لیے اور کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے اور ریل اسٹیٹ کے لیے پچھلے چند ہفتوں میں جاری کیے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے پاکستان میں اس صنعت کے لیے اور ملک میں کنسٹرکشن کو ایک نئی اونچائی تک لے جانے کے لیے اس قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم سمجھتے یہ ہیں کہ اگر یہ پورا انڈسٹری، یہ پورا نظام اگر چل پڑا تو اس سے پاکستان کی معیشت اور بزنس کا ماحول یقیناً بدل جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے یہ پیکیجز سامنے آئے ہیں اس سے ایک ایکسائٹمنٹ کی فضا ضرور پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں پہلے ہی شرح سود میں پچھلے 3 ماہ کے دوران 6.6% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مارگیج فائنینسنگ یعنی کہ بینکوں کے ذریعے اس تعمیراتی صنعت کو باقاعدہ ریگولرائز کیا گیا ہے، ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پورٹ فولیو کا 5% جو ہے وہ مختص کر دیں تعمیراتی صنعت کے لیے، اور ہر صورت میں اس کو استعمال بھی کر لیں اگلے سال 31 دسمبر تک۔ اس کے علاوہ اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی نو کوسچنز آسکڈ کی پالیسی رکھی گئی ہے تاکہ جو لوگ غیر دستاویزی معیشت کا جو کہ اس صنعت سے سب سے زیادہ منسلک ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو ایک موقع مل سکے، اور اسی لیے یہ تمام چیزیں ملا کے یقیناً ایک بہت ہی پرومسنگ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ایکسائٹمنٹ ضرور ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کل سامنے آیا اسلام آباد میں، جہاں پر سی ڈی اے نے بڑی شفاف نیلامی کی بلو ایریاز میں اپنے کچھ کمرشل پلاٹس کی، اور جس کے لیے جس انداز کا ایکسائٹمنٹ دیکھنے میں آیا اس سے لگتا یہ ہے کہ سرمایہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری، ریل اسٹیٹ انڈسٹری اور کمرشل جو کنسٹرکشن ہے اس میں بہت بڑا پرومس ہے، اور شاید یہی وجہ ہو کہ ناقابل یقین حد تک 15 لاکھ روپے گز تک کی بولی کامیاب بولی لگی، اور کامیاب بولی والوں نے اسلام آباد کے بلو ایریا میں یہ کمرشل پلاٹ حاصل کیا۔ گویا کہ بہت بڑا پرومس موجود ہے۔ وزیر اعظم ہر روز اس حوالے سے کسی نہ کسی اہم میٹنگ کا حصہ بنتے ہیں، اور اب انہوں نے طے کیا ہے کہ ہر ہفتے میں 2 بار اس سلسلے میں وہ اعلیٰ سطحی اجلاس کریں گے تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ کا جائزہ لیتے رہیں۔ اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ اب مجموعی طور پہ بلکہ ملک میں کئی اسپیسیفک ایریاز انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ شاہکار منصوبے بن جائیں کنسٹرکشن کے۔ اس پورے ماحول پہ نگاہ ڈالتے ہیں سپورٹ میں۔ ملک میں تعمیراتی شعبہ ترقی کے نئے سفر پر گامزن ہو رہا ہے۔ کنسٹرکشن پیکیج کے تحت کمرشل بینک گھروں اور فلیٹس کی تعمیرات اور خریداری کے لیے صرف 5 سے 7% معمولی شرح سود پر قرضے دیں گے، اور تمام کمرشل بینکوں پر لازم ہے کہ وہ کم از کم 330 ارب روپے کنسٹرکشن کے لیے رکھیں گے۔ ان مراعات نے ریل اسٹیٹ اور تعمیراتی سیکٹر میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ آج اسلام آباد کے بلو ایریا کمرشل پلاٹوں کی نیلامی کے تیسرے اور آخری روز بھی سرمایہ کاروں کی دلچسپی پہلے سے زیادہ دیکھنے میں آئی۔ سی ڈی اے کو نیلامی سے 17 ارب روپے ملیں گے، جبکہ تعمیراتی شعبے میں ترقی، سرمایہ کاری، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پنجاب میں 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر دبئی کی طرز پر نیا شہر بسانے کے لیے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ راوی کنارے اس شہر میں بلند و بالا، آسمان چھوتی، دیدہ زیب اور خوبصورت عمارتوں کے قیام کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ ایک بڑی جھیل سمیت 3 بیراج بھی بنائے جائیں گے جس سے کنسٹرکشن سے وابستہ 40 سے زائد صنعتوں کو فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ کراچی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور بدھا آئی لینڈ سیف سٹی میں دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ منصوبہ 12,000 ایکڑ رقبے پر محیط ہوگا۔ بدھا آئی لینڈ سیف سٹی کو جدید ترین 6 رویہ پل کے ذریعے کراچی کے علاقے ڈیفنس سے منسلک کیا جائے گا۔ اس منصوبے سے لاکھوں لوگوں کو روزگار اور ہزاروں افراد کو عالمی معیار کی رہائش میسر آئے گی۔ یہ پرومس اور اس سے منسلک توقعات، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب عارف حبیب، چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے، اور کراچی کا بہت ہی شاہکار ریل اسٹیٹ منصوبہ نیا ناظم آباد کے اسپانسر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب۔ ایک بار پھر وزیر اعظم بہت ہی آن ہز ٹوز ہیں، کل بھی انہوں نے میٹنگ کی اور اس کنسٹرکشن پیکیج کے حوالے سے اپڈیٹ لی، آپ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ کیا ماحول تھا؟ اور آپ لوگ آبویسلی جب اس قسم کی میٹنگ ہوتی ہے تو واہ واہ تو نہیں ہوگی، کچھ ایشوز جو کہ ان ریزالوڈ ہیں
وہ ڈسکس ہوئے ہیں، اور اوور آل کیا اپڈیٹ رہی کل کی میٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ اب پیکیج وغیرہ ہر چیز تو آ گئی ہے، اب کل کی میٹنگ کس لیے ہوئی جس میں آپ لوگ سب شریک تھے وزیر اعظم کے ساتھ؟ آئی تھنک آپ نے یہ بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ کل کی میٹنگ کا مقصد جو تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اور رکاوٹیں کوئی باقی ہیں تو انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کو کہا کہ آپ بتائیں ہمیں، اور وہ رکاوٹیں بھی جو ہے وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اور کل کی میٹنگ کی اسپرٹ یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب جو بھی چیزوں پہ کنسنسس ہو رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو 1 دن میں ریزالو کریں، 3 دن میں ریزالو کریں، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں اس کو جو ہے وہ ریزالو کریں. تو تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں، خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے ڈیولپرز کے نمائندے تھے، آباد کے نمائندے تھے، سب نے جو ہے جو ایشوز اب باقی رہ گئے ہیں یا ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے کو تیز بنانے کے لیے تجاویز دی، اور اس پہ جو ڈسکشن ہوئی اور اس پہ کنسنسس ہوا، اور اس پر یہ کہا گیا کہ اس کو جلدی سے جو ہے ٹھیک ہے. جو آئیڈیا ہے کہ اب جبکہ یہ ایک تھا کہ انہوں نے ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ جو ہے ڈیولپر فرینڈلی اور جو اس کے یوزرز فرینڈلی جو ہے وہ دے دیا ہے. پھر اس کے بعد بینکوں کو آن بورڈ جو ہے وہ کر لیا ہے. 10ویں میٹنگ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک گورنر نے جو ہے بینک کے پریزیڈنٹس کے ساتھ کی، اور ان کو جو ہے وہ اب ایک اسٹرکچر بن گیا. وہ اب بینکس جو ہے وہ سب آمادہ ہیں اس کو جو ہے مارٹگیج فائنینسنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اس میں بھی جو کچھ 2-3 جو ایشوز تھے بینکوں کے وہ بھی ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ پرومس کیا گیا. کل یہ تھا کہ اس میں جو اپروولز ہیں، یہ احساس تھا عارف حبیب صاحب، یہ احساس تھا کہ اس میں بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ ایک ڈیڈ لائن ہے کہ جو انویسٹرز کے حوالے سے ہے، جو نو کوشچن آسک سرمایہ کاری کے لیے، وہ 31 دسمبر کو اس سال ختم ہو جائے گی. گویا کہ بہت ہی ٹائٹ بینڈ ہے یہ. اب آپ کو اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 5 مہینے کے اندر یہ سارا کچھ کرنا ہے. بہت کم وقت ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. اس کا ادراک تھا میٹنگ میں آپ کی؟ ایکچولی یہ پرائم منسٹر جب بھی یہ میٹنگ کرتے ہیں تو آئی تھنک پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے، اور اب وہ گنتے ہیں کہ اب 5.5 مہینے رہ گئے، اور 5.5 مہینے کے اندر اندر یہ سب چیزیں لوگوں کو جو ہے وہ کرنی ہے، تو ہمیں جو بھی سہولیات ہیں وہ اویلیبل کرنی ہے. کل کی میٹنگ کا زیادہ فوکس تھا، تمام پروونشل گورنمنٹس کے چیف سیکرٹریز جو ہے اس میں شامل تھے، اور اس میں اس چیز پر جو ہے زیادہ فوکس کیا گیا کہ جو ریگولیٹری اپروولز ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ تیز تر بنایا جا سکتا ہے. اور اس میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں کہ جو اگر ایک ٹائم پیریڈ فکس ہوگا اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اپروول نہیں دے گی تو وہ ڈیمڈ اپروول جو ہے وہ سمجھا جائے گا. آج سندھ کی جو سینئر ٹیم کے ساتھ بھی جو ہے وہ آباد کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں بھی شامل تھا، اور اس میں بھی یہی اسپرٹ تھی جو انہوں نے پروپوزل کیا تھا کہ اتنے دن کے اندر جو ہے وہ اپروول پروسیس کرنا ضروری ہوگا، اور اگر اتنے دنوں میں ایک جو پیریڈ جو ہے ڈیسائیڈڈ پیریڈ ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوا تو یہ ڈیمڈ اپروول. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی، اور اس طریقے سے تیزی سے اگر کام ہوا. یقیناً یہ تو چابی ہے، یہ تو عارف صاحب یہ تو چابی ہے اس پوری چیز کی، کیونکہ اپروولز ہی مسئلہ ہے جو سارے مسائل کی جڑ ہے. اور ہم لوگوں کا ایکسپیرینس یہاں کراچی والوں کا تو بالکل ہی اس معاملے کا بہت ہی پیکیولر ایک ایکسپیرینس ہے. تو آپ کا کیا سینس تھا کہ یہ واقعی یہ چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اگر اپروول نہیں تو پھر کچھ نہیں، اور ایک اپروول کے ذریعے اس پورے خواب کو چکنا چور کیا جا سکتا ہے. اور اگر صرف کراچی میں یہ نہ ہونے دیا جائے تو وزیر اعظم کی ساری اسکیم جو ہے یہ فیل ہو جائے گی. آپ کو کیا سینس تھا کہ نہیں یہ کوئی واقعی اس میں اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا؟ آئی تھنک جو ڈرافٹ پروپوزل تو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اچھا بنا ہوا ہے، اور اس پر یہ بھی بات ہوئی کہ اگر یہ کسی کو اس پہ شکایت ہوئی تو پھر اس کے لیے کیا فورم اویلیبل ہوگا. تو وہ فورم بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جہاں جو ہے وہ اپیل ہوگی، اور اپیل کو جو ہے وہ جلدی سے جو ہے ہیئر کر کے اور اس کو سنا جائے گا، اور اس کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا. تو ایٹ لیسٹ جو ہے یہ پیپر پہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اس کی مسلسل مانیٹرنگ جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ کو
तमाम प्रोविंसेस के, खासतौर पे सिंध गवर्नमेंट की जो है सीनियर लीडरशिप को ये देखते रहना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये काम राइट स्पिरिट में होगा। और वैसे भी मैं समझता हूँ कामरान भाई कि जो प्रोविंस इसमें बेहतर काम करेगा, एफिशिएंट काम करेगा, उस प्रोविंस में ज्यादा रोजगार के मौके होंगे, उस प्रोविंस में ज्यादा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेज होंगे। तो आई थिंक पॉलिटिकल फ्यूचर भी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छे तरीके से जो है वो इस स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक अवाम जो है उनसे नाखुश होंगे, और वो अवाम की नाखुशी तो जो है वो कोई भी पॉलिटिशियन जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये फरमाइएगा कि वैसे अभी क्या पल्स क्या है? इतनी सारी सेटिंग हो गई है, अब बोरोइंग के 5% पे हो सकती है, 7% पे हो सकती है छोटे घरों के लिए। बैंक्स जो हैं वो लिक्विडिटी मज़ीद फराहम करेंगे, FBR जो है वो सहूलत फराहम करेगी, फिर स्टेट बैंक ने भी अपनी चीज़ें कर दी हैं, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं ये सहूलतें फराहम करेंगी। मुझे ये बताइए कि क्या पल्स है, आपकी डिमांड कितनी है? लोग अब इस कोविड माहौल से निकल के कितने तैयार हो रहे हैं इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करने के लिए? बहुत अरसे से वैसे तो ये सबड्यूड है सेक्टर, ये सप्लाई आई नहीं है फ्लैट्स की, छोटे फ्लैट्स की, घरों की, ये सारी चीज़ें। आपकी क्या सेंस है, कितनी डिमांड है इस वक्त मौजूद, और पेंट अप है जो सामने आएगी? जी, जो पहले जो 2 पायलट प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं समझता हूँ रोल आउट होने वाले हैं अगले 2 हफ्ते के अंदर। एक जो है गवर्नमेंट लैंड पर होगा जो पिंडी में है, और मैं समझता हूँ कि उसमें ऑलरेडी हजारों एप्लीकेशन जो हैं वो आई हैं, और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बैंकों के साथ मिलकर उसको प्रोसेस कर रहे हैं। और उनके लिए वो भी जो लोग भी कुरानंदाजी के जरिए उनको वो सेलेक्ट करेंगे और उनको जो है वो अलॉटमेंट होगी। इसी तरह प्राइवेट लैंड के ऊपर भी जो है वो पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इसी पीरियड के अंदर आना है। मैं समझता हूँ ये दोनों अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन ये इंडिकेट करते हैं कि इंशाल्लाह ये रोल आउट हो जाएंगे और पब्लिक होंगे। फिर थर्ड जो है कि बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो करेगा, और उसमें बैंक की जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी कमर्शियल प्योरली कमर्शियल बेसिस पर करेगा। मैं समझता हूँ कि साइमल्टेनियसली वो भी जो है वो रोल आउट होंगे। चौथा कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर रीट्स के बारे में जो है वो जिक्र हुआ कि उसमें 2 जो है वो टैक्सेशन इश्यूज हैं, खास तौर पे जो है हायर डिविडेंड टैक्स, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त जो है उनको ऑर्डर किया कि इसको आप जो है ठीक करें। उसमें गवर्नर, स्टेट बैंक और चेयरमैन, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी सब ने उसको जो है वो सपोर्ट किया, और वो भी उन्होंने कहा कि इसी वीक के अंदर इसको जो है वो आप ठीक करें। और स्पिरिट ये थी कि आप जो है ये हायर टैक्सेस करके रेवेन्यू ना करें, क्योंकि वहाँ ये कंसेंसस था कि अभी कोई रीट है ही नहीं, तो आप टैक्स लगा के, हायर टैक्स लगा के आपको कुछ मिलना तो है नहीं, तो आप उसको जो है वो रेशनलाइज करें ताकि वो स्ट्रक्चर भी जो है वो कॉम्पिटिटिव हो। तो ओवरऑल जो है वो आई थिंक तमाम चाहे वो बैंक्स हों, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी इस किस्म की जो है वो स्पिरिट नजर आती है कि ये इसको जो है वो कामयाब करना है। क्योंकि आई थिंक किसी को भी इसमें 2 राय तो नहीं हो सकती कि कंस्ट्रक्शन की अहमियत जो है रोजगार की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेस के हिसाब से लोगों के लिए इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है। इसको तो सभी आई थिंक रियलाइज करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी इन चीजों का वादा जो है वो करती रही है। तो आई थिंक अगर ये मटेरियलाइज चीजें होती हैं तो वुड बी ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद थे। वो मसाइल